حکومت کے لیے مالیاتی جو خسارہ ہے وہ درد سر بن چکا ہے۔ بالکل، وفاقی حکومت کا ابتدائی 9 ماہ میں مالی خسارہ 4337 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ حکومتی آمدن 5313 ارب جبکہ خرچے 9651 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے ہیں، اور اس عرصے کے دوران قرضوں پر جو سود کی مد میں ہے وہ 5517 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اب حکومت نے نان فائلرز کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں وفاقی حکومت نے نان فائلرز کی موبائل فون سمیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ ٹیکس دے سکتے اور نہیں دے رہے ہیں، اب ایسے نان فائلرز کی سمز کو بلاک کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ماہر معیشت احسن ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرض کا جو نیا پروگرام ہے IMF کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے 15 مئی کو، لیکن پھر وہی ہوگا، وہی ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا جب IMF کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، ان کی شرائط کو مانیں گے، اشرافیہ کو ہم پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر جو ٹیکسز ہیں وہ بجلی کے بلوں میں ہی عوام سے لیتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار، آپ کسی حد تک بات ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہماری بیوروکریسی کا، ہمارے فائنانس ڈویژن کا، ہمارے FBR کا، کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہی کے اوپر ہم نے لوڈ ڈالنا ہے۔ جی، آپ اپنا نیٹ بڑھانے کے لیے کام کرتے، پازیٹیو کام نہیں کرتے، آپ ڈنڈا پکڑ کے کام کرتے ہیں، اور یہ پبلک ڈنڈے سے بات نہیں مانے گی۔ جب تک آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے تب تک لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے۔ ایک یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ایک پبلک میں، گورنمنٹ میں، فائنانس ڈویژن میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ ابھی یہ جو پلان تھا تاجر دوست ایپ اسکیم جو تھی، جس میں کہ ٹریڈرز کو آن بورڈ کرنا تھا، اگر دیکھا جائے، لاجیکل بات کی جائے تو 1200 روپے مہینہ کسی تاجر کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سال کا 14,000 روپے۔ میرا نہیں خیال ایسا کوئی تاجر نہیں ہوگا جو 1200 روپیہ ٹیکس نہ پے کر سکتا ہو۔ بس جب آپ کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے، اس سال تو ہم 1200 دے دیں گے، اگلے سال اسی کو 12,000 نہیں کر دیا جائے گا، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ آپ نے جو پیچھے پاس میں دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر انوار صاحب پہلے 25% کے سلیب میں ہیں، ان کو 30% کے سلیب میں لے آؤ۔ 30% میں ہے تو مطلب آپ نے مکھی پہ مکھی مارنے والا کام پکڑا ہوا ہے۔ آپ کو جب تک انسینٹیوائز نہیں کریں گے لوگوں کو، اور مطلب اس کی ایک سمپل، ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے، وہ جس کا بھی آئیڈیا تھا، جو PRA نے، جو آپ ریسٹورنٹس میں کھانے جاتے ہیں، پہلے آپ کیش بل پے کرتے تھے، آپ کو 16% GST چارج ہوتی تھی، اور وہ آپ کیش پے کرتے تھے، پتہ نہیں وہ ریسٹورنٹ والا پے کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ اب آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں تو آپ کو 11% کا ویور ملتا ہے، اور ہر بندہ ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے۔ ملک صاحب، یہ جو ابھی آپ ٹرم بتا رہے ہیں نا، ہم نے دیکھا تھا کہ FBR نے سلسلے میں بڑے بڑے سیمینارز آرگنائز کیے تھے، بہت کارپوریٹ ایونٹس بھی کیے تھے، لوگوں کو اویئرنیس دلانے کے لیے کہ اگر آپ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں یا اس طریقے سے چلتے ہیں تو FBR کو خاصی مدد ملے گی، جس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لوگوں کے لیے آپ نے جس انسینٹیو کی بات کی نا، وہ ایک ٹوکن منی کہ آپ اپنی لسٹ لیں، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جس جگہ سے گروسری کی ہے آیا ہے کہ وہ FBR میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اور پھر وہ آپ اپنا جو کوپن ہوتا تھا وہ FBR کے اندر اپنا ٹوکن نمبر ڈال دیا کرتے تھے، اور منتھلی اس کے اوپر ایک لاٹری ٹائپ ہم نے دیکھا تھا کہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو آپ اس چیز کی بھی بات کریں کہ جو عام لوگ ہیں، جو ایک نارمل کنزیومر ہے، وہ بھی ٹیکس رجسٹریشن کی طرف آئے۔ بالکل آنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارے ملک کا سروائیول نہیں ہے۔ بٹ میں یہ کہتا ہوں، آپ نے ایک چیز مس کی کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آج پرائم منسٹر صاحب یا فائنانس ڈویژن یہ اعلان کر دے کہ یہ تاجر دوست کے تحت جو لوگ رجسٹرڈ ہوں گے وہ 5 سال کے لیے اسی پرسنٹیج پہ چلیں گے، وہ کوئی قانون ان پہ اس کی پرسنٹیج کو نہیں بڑھائے گا۔ آپ دیکھیں اس وقت 200 کا فگر نہیں ہے جو تاجر رجسٹر ہوا ہو، تو آپ کو ایسے رزلٹ ملیں گے کہ خود فائنانس ڈویژن پریشان ہو جائے گا۔ صرف یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اور جو بھی آپ اعلان کرتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ دیں، پالیسی ہر 6 مہینے بعد آپ ایک نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا فیئر یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی رجسٹر ہوا تو چوتھے دن مجھے نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے FBR کے، اور اس کے بعد ایک وکیل کے پیچھے بھاگو، انسپیکٹر سے نیگوسیشن کرو، تو وہ جتنا بڑا میس ہے اس سے لوگ کہتے ہیں ہم اوائڈ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے تاجروں کی بات کی ہے, ہم ذمہ داروں کی بات کر لیں, انڈسٹریلسٹ کی بات کر لیں, تو پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ جو سیلری جن لوگوں کو ملتی ہے, جو ملازم ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, وہاں سے سب سے زیادہ ٹیکسز جنریٹ ہو رہے ہیں. ایزی ٹارگٹ ہے نا جی, جو آپ رجسٹرڈ ہیں, میں رجسٹرڈ ہوں, ایٹ دا اسپاٹ ڈیڈکشن پے کر رہے ہیں سیلری میں, بٹ ایز اے جو میں انکم شو کر رہا ہوں, آپ کے لیے سب سے آسان کام ہے آپ اس کی پرسنٹیج بڑھا دیں اور اس سے آپ اپنا آئی ایم ایف کو ایک فیس دکھائیں کہ جناب ہم یہاں سے آپ کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے ابھی آئی ایم ایف آپ نے ابھی ذکر کیا 15 مئی کو آ رہا ہے. اب میں نے یہ پہلے بھی 2 جگہ پہ بات کی ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کہنا ہے وہ ہم نے ماننا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی نیگوسیشنز کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ ہے فائنانس منسٹر سے بھی کہ اس دفعہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پلیز وہ جو آپ کو ڈیمانڈز دیتے ہیں وہ شیئر کریں اور آپ اپنی نیگوسیشن سکل سے بتائیں کہ آپ نے اس میں سے یہ ڈیمانڈز ٹرن ڈاؤن کروا دیا. پبلک کو پتا چلے کہ ان کے انٹرسٹ میں کیا کام ہوا ہے. مطلب اگر تو آپ نے یہی نکل کے باہر بتانا ہے کہ 20 روپے بجلی کا یونٹ بڑھ گیا اور گیس کی اتنی پرائس ہم نے بڑھا دی اور پیٹرول اتنا بڑھا دیا کیونکہ ہم نالائق ہیں اور ہم نہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے ہیں نہ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کر سکتے ہیں, تو ہمارے پاس تو سب سے آسان حل یہی ہے جس کی وجہ سے لوگ پاکستان سے بھی جا رہے ہیں. اچھا, ایک آسان حل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن بھی جو ہے نا ہماری اکانومی کو بڑا سوٹ کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کچھ اداروں کی نجکاری کا معاملہ فوری طور پر حل ہو جائے تو اس سے بڑے ہی کچھ خاطر خواہ ہم لوگوں کو فوائد مل جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بھی ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ اگر وفاقی اسٹیل مل گورنمنٹ سے نہیں چل رہی ہے تو وہ سندھ کو دے دے, ہم خریدنے کو تیار ہیں. وہ بلاول صاحب اور سندھ گورنمنٹ کی تو شاید میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا کیا انٹینشن ہوگی, بٹ جو سٹیل مل کی جو لینڈ ہے وہ بہت پرائس ہے اس کی, تو شاید ان کے لیے وہ زیادہ اٹریکشن ہو بنسبت اس فیکٹری کے. اور کتنا ٹینیور گزار چکی ہے پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ والے مل کے, تو ابھی تک تو ان سے یہ سیٹل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی آپ کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے, اپنا ایکسیس بیگیج اپنے اوپر سے اتارنا ہے اور اس کے بعد تاکہ آپ سموتھلی آگے چل سکے. جیسے ابھی یہ آئل کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ سعودیز جو آئے تھے, تو آپ گورنمنٹ نے 1-2 ایس آر اوز کیے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی وہ یہاں پہ آئل کو امپورٹ کر سکتی ہے اور پھر یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرے گی اور اس کے بعد پاکستان میں بھی وہ سپلائی دے سکتی ہے. بیک اینڈ پہ سٹوری وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں ڈالر کی بائنگ سے کہ پیٹرول کے لیے جو آئل کے لیے آپ نے پیمنٹس دینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ صرف اتنا کرے کہ لوگوں کو اگر آن بورڈ کر لے نا, مطلب آپ کے پاس بھی بہت عقل کل لوگ بیٹھے ہیں لیکن باہر بھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف کے اس چنگل سے نکلنا بھی ہمارے لیے, آنے والے سالوں میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت مشکلات ہوں گی. تو آپ کو لگتا ہے پھر ایکسپورٹس پر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا, انرجی سیکٹر پر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا, ہم سستے منصوبے نہیں لگا رہے بجلی بنانے کے, ساتھ ہی ساتھ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مقامی سطح پر کچھ نئے پلانز ایسے ڈیولپ کیے جائیں, نیا بزنس ایسا سٹارٹ کیا جائے جس سے پاکستان میں ہی پیسہ رہے. انوار, بات یہ ہے انرجی سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ جو بزنس کے لیے انوائرمنٹ, اس ساری چیزوں کے لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر آپ کو دینا ہے اور پلس آپ کہتے ہیں بزنس اپرچونٹیز کو یہاں پہ اویل کریں. 60 روپے 65 روپے بجلی کے یونٹ میں آپ کیا کام کریں گے اور مطلب کیسے کمپیٹ کریں گے مارکیٹ کو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بیسیکلی چیزوں کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے جیسے میں سمجھتا ہوں SIFC بہت اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہے. آئی ٹی کو, منرلز کو, ایگریکلچر کو انہوں نے جو فوکس کیا ہے وہ میرے خیال میں آنے والے ٹائم میں اس کے بڑے پازیٹیو اور دورس نتائج پبلک کو ملیں گے. بٹ اگر یہ جو تھوڑی بہت گڑبڑ نیچے لوگ کرتے ہیں جیسے بھی ریسنٹلی FBR میں بھی ہوا. بالکل, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ FBR کے بھی کچھ آفیسرز کو OSD بنایا گیا, تو یہ FBR کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ FBR میں بہت انفارچونیٹ ہوا, لیکن جو جنرلی بائی کرتے ہیں ہم وہ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ شاید فائنانس منسٹر صاحب کو نا وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نہ چل پائیں, کیونکہ آپ ابھی یہ دیکھیں یہ جو اپریل کا ٹارگٹ تھا کلیکشن کا 63 بلین کی اس میں شارٹ فال آئی ہے.
تو مطلب یہ ناکامی کس کی ہوگی؟ فائنانس فائنانس منسٹر منسٹر کی اور آپ نے این بجٹ سے پہلے آپ نے تمام امپورٹنٹ لوگ جو بجٹ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ان کو فارغ کر دیا آپ نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اپنی کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرپشن پہ لوگوں کو فارغ کیا ہے ان کا کڑا احتساب ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن کل ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ نہیں, یہ جو 12 لوگ ہم نے فارغ کیے ہیں یہ 12 لوگ کرپشن پہ فارغ نہیں ہوئے, یہ نارمل روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس بھی میچ نہیں کر رہی, اسٹیٹمنٹس بھی میچ نہیں کر رہی. آپ ہیسٹینس میں چیزیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کور کرنا شروع کرتے ہیں. ابھی امیڈیٹلی فائنانس منسٹر کو چاہیے کہ وہ انٹروین کرے اور اس کے بعد جو ان کے گریونسز ہیں, جو یہ 12 لوگ جو, کیونکہ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ جو چیئرمین ایف بی آر صاحب ہیں وہ 6 ماہ بعد ریٹائر ہو رہے ہیں. وہ پوٹینشل جتنے بھی چیئرمین ایف بی آر تھے ان سے سینئر, ان کے ساتھ ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کنٹینیوٹی ملے, یا ان کے جو دوسرے پارٹنر ہیں آپ کہہ لیں ممبر آپریشن میر بادشاہ خان صاحب, وہ شاید ٹھیک ہے نیکسٹ سلاٹ میں آنا چاہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر معیشت احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ Stay tuned, New Pakistan.